السلام علیکم ناظرین حضرات آج ہم بات کریں گے کہ دوران خطبہ ہمیں کتنی احتیاط برتنی چاہیے، ہمیں گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، گفتگو کرنے پر کیا گناہ ہے اور خطبے کا کیا احترام ہے، ہمیں کس ڈھنگ سے اور کس تہذیب کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے، ہم اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو۔ حدیث یہ کہتا ہے جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں جیسے کھانا پینا، سلام کلام، جواب، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ یہاں تک کہ نیکی کا حکم بھی جو خطبہ کے دوران گھومے یا بات چیت کرے وہ گنہگار اور مرتکب حرام ہے۔ ہاں، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ جب امام خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی، انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے بالکل نہیں کہہ سکتے۔ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کا ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آ جائے انگوٹھا چومنا منع ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ خطبہ میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا بدعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں، یوں ہی صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ عنہم کہنے کی اجازت نہیں۔ امام کے قریب اور پہلی صف میں بیٹھنا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کے گردن پھیلائیں۔ البتہ اگر امام ابھی خطبہ کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ خطبہ سننے کی حالت میں دو زانوں بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ خطبہ ختم ہو جائے تو فوراً اقامت کہی جائے۔ خطبہ و اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔